کہ یہ دیکھا جائے کہ اس نے کتنا خرچ کیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا خرچ کیا ہے۔ رب کریم نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اگر مقدار پہ ہو، کثیر تعداد پہ ہو، تو پھر تو غریب آدمی تو کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ امیر آدمی سب کچھ کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقدار پہ نہیں، نیت پہ اعمال کا دار و مدار رکھا ہے۔ میں نے یہ مسجد اپنے والد کے لیے، ان کے صدقہ جاریہ کے لیے بنائی تھی، اور رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہم کے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے والدین، میرے رشتہ دار، دوست، بھائی اور میرے خاندان کے لیے بھی یہ کار خیر ہو۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ میں نے، کیونکہ ٹائم تو تقریباً 30-40 منٹ ہوتا ہے، تو فتح مکہ کے چند چیزیں میں نے لی ہیں۔ فتح مکہ کیا ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا، اور وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کو اسلام کی عظیم کامیابی عطا فرمایا ہے اپنے کتاب مقدس میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو عظیم فتح قرار دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صلح حدیبیہ ہوا، میں نے آج جو میں خطبہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میرے پاس لکھا ہوا نہیں ہے، اگر مجھ سے کہیں غلطی الفاظوں کا ہیر پھیر ہو جائے تو آپ بھی، میں اپنے رب سے بھی یہ التجا کرتا ہوں وہ بھی مجھے معاف کر دیں۔ مفہوم میرا وہی ہوگا، ممکن ہے الفاظ کوئی اوپر نیچے ہو جائیں تو اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں۔ جب سیدنا عثمان مکہ میں گئے، صلح حدیبیہ ہوئی، واپسی پہ اس کے بعد اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ آپ جس چیز کو یہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی ناکامی ہے، اصل میں یہ آپ کی فتح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا اس کو۔ اس معاہدے میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ کوئی بھی قبیلہ، کوئی بھی فرد، اس کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ چاہے تو کفار مشرکین سے مل جائے، چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جائے، ہر انسان کو یہ اختیار تھا۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ اگر کفار مشرکین کا کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو واپس دینے کے ذمہ دار ہوں گے، اور اگر ہمارا آدمی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے میں ایک یہ بات بھی خاص تھی کہ اگر کسی پہ کوئی حملہ کرے گا، کسی قبیلے پہ، تو اس کو معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا، اور دوسرے فریق پہ اس کو حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو مشرکین کی طرف سے ایک وعدہ خلافی، ایک جو معاہدہ ہوا تھا، معاہدے کو انہوں نے توڑا، ایک قبیلے پہ انہوں نے حملہ کر دیا، بہت سے لوگ اس میں سے شہید ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور فلاں قبیلے پہ حملہ کر دیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا ہے، تو اب یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے بدلہ لیں، ان پہ حملہ کریں۔ جب یہ خبر مکہ والوں کو پہنچی تو ابو سفیان معاہدے کی تجدید کے لیے مدینہ آیا۔ اس کو پتہ تھا کہ اب مسلمان ہمیں نہیں چھوڑیں گے،
غلطی تو ان سے ہو گئی جیسے بھی ہو گئی. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. تو ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، تو وہ جب مدینے میں آیا تو اپنی بیٹی کے گھر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں تھے. جب وہ گھر میں گیا ام حبیبہ کے، اپنی بیٹی کے گھر میں گیا تو بستر پہ بیٹھنے لگا تو انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ اس بستر پہ نہیں بیٹھیں گے، مجھے یہ لپیٹنے دیں، یہ پاک بستر ہے، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ہیں، تو ناپاک ہے، نجس ہے، تو اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا. تو اس نے کہا کہ اس نے تجھے بھی تبدیل کر دیا، بدل دیا ہے، اب تو باپ کو ایسی بات کہتی ہے. تو کہا نہیں، تو اس قابل بھی نہیں ہے، میرا باپ ہے، آ گیا بسم اللہ، لیکن تیرا یہ حق نہیں ہے کہ تو رحمت کائنات کے بستر پہ بیٹھے. انہوں نے بستر لپیٹ دیا. تو ابو سفیان کو یہ چیز ناگوار گزری، کیونکہ وہ بھی ایک سردار تھا کہ میری بیٹی نے میرے ساتھ یہ رویہ رکھا ہے. تو پھر وہ سیدنا ابو بکر کے پاس گیا، اس کو کہا کہ میں ایسے آیا ہوں، یہ مسئلہ ہے، آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کر دیں کہ ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے ہم اس کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا معاہدے کو نہ توڑا جائے، ہم سے جو خلاف ورزی ہوئی ہے ہم مانتے ہیں، اس کا ہم جو ہے خون بہا دیتے ہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں بات نہیں کر سکتا. پھر وہ حضرت علی کے پاس گئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا. پھر وہ حضرت عمر کے پاس گئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا. اس کے بعد جو ان کے جاننے والے تھے وہ ان کے پاس گیا تو سب نے کہا نہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی سفارش نہیں کر سکتے، تم نے یہ غلط کیا ہے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ ایسے ایسے ہے، سفیر کی حیثیت سے. تو اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد آج بھی سفیر کی بہت اہمیت ہوتی ہے. کچھ بھی ہو جائے سفیر کو عزت و احترام کے ساتھ رکھا جاتا ہے. آج بھی کسی ملک میں اگر جنگ ہو تو ان کا جو سفارت خانہ ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہتا، اس کی حفاظت کی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو وہ نامراد ہو کے واپس چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ ہم لوگ تیاری کرو، ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں. کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ مکہ پہ حملہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ مکے والوں کو یہ خبر نہ پہنچے، جتنے بھی جاسوس ہیں ان کی جاسوسی کو اپنے رحمت سے ناکام بنا دے. تو وہاں ایک صحابی تھے، مجھے ان کا نام یاد ہے کیونکہ میں آج لکھ کے نہیں لایا. تو انہوں نے ایک عورت کو منتخب کیا، ان کو خط لکھ کے دیا، ان کو اچھا خاصا پیسہ دیا، یہ خط جا کے مکہ کے جو سردار ہیں ان کو جا کے دو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے یہ خبر دے دی کہ فلاں عورت ہے، فلاں جگہ پہ ہے، اس کے پاس ایک خط ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، ان کے ساتھ ایک اور تھے، 2 آدمی تھے، ان کو روانہ کیا، بھیجا جاؤ اس عورت کو فلاں مقام پہ ہے، اس کو جا کے پکڑو، اس سے خط لے کے آؤ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کر چکے تھے اور یہ اپیل دائر کر چکے تھے، اللہ سے دعا مانگ چکے تھے کہ مکہ والوں کو یہ خبر نہ ہو کہ ہم ان پہ چڑھائی کرنے والے ہیں. تو اللہ نے پھر وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. تو سیدنا علی المرتضیٰ، ان کے ساتھ ایک اور صحابہ تھے، وہ پہنچے اس جگہ پہ، اس عورت کو
ملے اس سے کہا کہ تیرے پاس ایک خط ہے جو تو لے کے جا رہی ہے کفار مشرکین کی طرف، وہ خط ہمیں لوٹا دے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ تلاشی دو، تو اس کے سامان کی تلاشی لی گئی، جو کچھ اس کے پاس تھا، خط نہیں ملا۔ تو اس سے کہا گیا کہ ہماری اطلاع پکی ہے، تیرے پاس وہ خط ہے۔ تو اس خاتون نے کہا آپ میری تلاشی بھی لے چکے ہیں، میرا سامان بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا قربان جاؤں ان کی شان پہ، کہا جس نے ہمیں خبر دی ہے ان کی خبر غلط نہیں ہو سکتی، تیرے پاس خط ہے، اگر خط دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تجھے ننگا کر کے تیرے کپڑے اتار لیں گے، تیرے پاس خط ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو سمجھ گئی کہ ان کو خبر کہاں سے ملی، خط تو ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ ایسا کریں، ایک طرف اپنا منہ کر لیں، میں خط دیتی ہوں۔ تو انہوں نے منہ ایک طرف کر لیا، دو صحابہ تھے، تو اس نے اپنے بالوں میں سے اپنا حجاب کھول کے بالوں میں سے خط نکال کے دے دیا۔ تو وہ لوگ خط لے کے واپس آ گئے، جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط دیکھا، کیونکہ میں آج لے کے نہیں لایا، مجھے نام بھول گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا، کہا بلاؤ ان کو۔ جب ان کو بلایا گیا اور کہا کہ تم نے ایسا ایسا کیا ہے، وہ تو مسلمان تھے، وہ جانتے تھے اگر میں انکار بھی کر دوں تو اللہ تعالیٰ بتا دیں گے۔ کہا ہاں حضور میں نے ایسے ایسے کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں کیا ایسا؟ اس نے کہا جی آپ تو ہیں قبیلے والے، آدھے لوگ یہاں ہیں آدھے وہاں ہیں، کسی کے رشتہ دار آدھے یہاں ہیں آدھے وہاں ہیں، میرا کوئی قبیلہ نہیں ہے، میں عام آدمی ہوں، میرے بیوی بچے وہاں ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دلوں کے حال اللہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ میری نیت یہ تھی کہ میں یہ احسان کروں گا مکہ والوں پہ، میرے بال بچوں کی وہ حفاظت کریں گے، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے، اور میرے دل میں کوئی نہیں تھا، میں اللہ اور اس کے رسول پہ مکمل ایمان لاتا ہوں، میرے دل میں اور کچھ نہیں تھا۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، اللہ نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ میری نیت کیا ہے۔ تو سیدنا عمر جوش میں آئے اور کہا، تلوار نکالی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں، میں ابھی اس کی تلوار جو اس کی گردن تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ آپ نے کہا عمر کیا تو جانتا نہیں یہ بدر والا ہے؟ بدر والوں کے متعلق اللہ نے کیا کہا تھا کہ آج کے بعد جو جی چاہو کرو، تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور بدر والوں کی وہ شان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عرش سے نیچے اتر کے پہلے آسمان پہ آ کے ان کو دیکھا تھا، تو نہیں جانتا یہ بدر والے ہیں؟ تو وہ رونے لگ گئے کہ بدر والی کو یہ شان ہے۔ اس سے کہا ٹھیک ہے تیری نیت ایسی تھی، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو، تو یہ نہیں بتایا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں، وہاں سے روانہ ہوئے، درمیان میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، اس کے بعد صحابہ کو پتہ چلا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم جنگ پہ جا رہے ہیں، فل تیاری ہر چیز ساتھ ہو۔ سفر جاری رہا، آج کل اس جگہ کو کہتے ہیں وادی فاطمہ، موجودہ اس جگہ کا نام ہے وادی فاطمہ۔ جب آپ وہاں پہنچے، وہ مکے سے تقریباً 10 کلومیٹر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کیا اور ایک حکمت عملی تیار کی کہ 10 آدمی ایک ٹولی بنا لیں اور آگ جلا دیں، ٹولیوں کی شکل میں آگ جلا دیں تاکہ دشمنوں کو پتہ لگے کہ یہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں۔ تو صحابہ نے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسے ویسے انہوں نے آگ جلائی، تو مکہ والوں نے دیکھا، ان کو پتہ چل گیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، آج ہماری خیر نہیں ہے۔ تو ابو سفیان پرانا آدمی سردار تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچ گئے ہیں
تو مکہ فتح ہو کر رہے گا. تو وہ چھپتے چھپاتے وادی فاطمہ پہنچ گیا. تو رات کا وقت تھا, آگ جل رہی تھی, 10 15 آدمی جو بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ایک طرف لگا ہوا تھا. تو وہ چھپ چھپا کے کہیں نہ ادھر دیکھتا رہا کہ میں اب کیا کروں. تو اسی میں ان کی ملاقات ہو گئی سیدنا عباس سے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. انہوں نے کہا ابو سفیان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ابو الفضل میں ہوں. کیسے آنا ہوا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے, مجھے امان چاہیے. اس نے کہا خاموشی سے میرے خچر کے پیچھے بیٹھ جاؤ, اگر کسی نے تجھے دیکھ لیا, پہچان لیا, تو تیری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچنے سے پہلے تیری گردن اڑا دیں گے. اس نے کہا اسی لیے تو میں ڈھونڈ رہا تھا. کہا اچھا ایسا کرو, حضرت عباس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر تھا, اسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. اپنے پیچھے ابو سفیان کو بٹھا لیا, چل پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں خیمہ نصب تھا اس سے پہلے 3 الاؤ آگ کے آتے تھے. ایک سے گزرے, دیکھتے تھے نا بھی یہ کون ہے, جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے. وہ دیکھا اچھا سیدنا عباس ہیں, ٹھیک ہے جائیں. اگلے پہ گئے تو دیکھا سیدنا عباس ہیں, گئے. اس کے بعد والا جو تھا اور آخری وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تھا. انہوں نے دیکھا, کہا ابو الفضل سیدنا عباس کا لقب تھا کہ سیدنا عباس ہیں. کہا ہاں حضور کے چچا ہیں, حضور کا خچر ہے. تو وہ بڑے سیانے آدمی تھے, انہوں نے کہا تیرے پیچھے کون ہے, اٹھ کے آ گئے. جب دیکھا تو پہچان لیا ابو سفیان ہے. تو وہ تلوار نکال کے دوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے لیے کہ میں اجازت لوں اس کی گردن اڑا دوں. سیدنا عباس فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ حضرت عمر بھاگ رہے ہیں تو میں نے خچر کو زور سے ضرب لگائی. میں ان سے کچھ دن پہلے پہنچ گیا اور ابو سفیان بھاگ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور میں بھی پہنچ گیا. تو سیدنا عمر نے تلوار نکال لی کہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حکم کریں, میں اس کی, یہ تو اللہ کا دشمن ہے, آج تو موقع ہے اس دشمن سے اپنے بدلے لینے کا. تو سیدنا عباس نے کہا کہ آقا میں نے اس کو پناہ دی ہے. آپ نے کہا جس کو تو نے پناہ دی ہے اس کو میں نے پناہ دی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ مکہ شہر میں جانا چاہتے ہیں اور یہ سردار ہیں, آپ جانتے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, ان کا مزاج جو ہے وہ سردارانہ ہے, اس کے لیے کوئی اعزازی کوئی چیز اس کو دے دیں, یہ مسلمان تو ہو گئے ہیں. آپ نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امان ہے, اور کیا چاہیے ابو سفیان. کہا جی اس کے علاوہ, کہا جو بیت الحرام مسجد نبوی میں چلا جائے, مسجد الحرام میں بیت اللہ میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کے لیے بھی امان ہے. عورتوں اور بچوں اور بزرگوں کے لیے بھی امان ہے. جو ہمارے سامنے لڑنے کے لیے آئے گا اس کے علاوہ سب کے لیے امان ہے. تو وہ دوڑتا دوڑتا پہنچ گیا وادی فاطمہ, اور جہاں مکہ شریف ہے 7-8 زیادہ سے زیادہ 10 کلو میں نے وہ جگہ دیکھی ہے. تو وہ وہاں پہنچا, سیدھا اپنے گھر گیا. ہندا بنت عتبہ اس کی بیوی ہے, تو اس کے پاس جا کے کہا کہ ایسا ایسا ہے, ایسی بات ہے. اس نے کہا اللہ تجھے برباد کرے. اس نے اللہ تو نہیں کہا, اس نے کہا لات منات تجھے برباد کرے, تو نے یہ کیا کر دیا جس سے ساری زندگی ہم بھاگتے رہے, نفرت کرتے رہے, اس کے پاس تو اس کی ایمان لے کے آیا ہے. اس نے کہا یہ کچھ لوگ بھی جمع ہو گئے. اس نے کہا یہ پاگل عورت ہے, اس کی بات مت مانیں, یہ آپ کو مروا دے گی. میں جو کہہ رہا ہوں وہ میری بات سنو. محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے ہیں, کسی بھی لمحے مکہ میں آ جائیں گے, اپنی جان بچاؤ, ان کے سامنے مت آؤ. تو اس کے بعد ان کے وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے ایک
چال چلی کہ مکہ کے جو کچھ نوجوان تھے یا کچھ غلام تھے بھی ان کو ان کے مقابلے میں سامنے لایا جائے، دیکھیں گے اگر یہ غالب آ گئے تو پھر ہم ان کے ساتھ ہیں، اگر یہ غالب نہ آئے تو ویسے تو امان مل چکی ہے، ہم اپنے گھروں میں یا حرم میں چلے جائیں گے، یا جن کے گھر کے متعلق ابو سفیان تو جیسے اور بھی لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی نے پناہ دی وہاں چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جب آپ نماز کے بعد فارغ ہوئے تو آپ نے ایک پلان ترتیب دیا کہ مکے میں فلاں فلاں سمت سے ہم مکے میں داخل ہوں گے۔ آپ نے سیدنا عمر کے ذمہ لگایا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگایا، اور ایک اور تیسرے صحابہ ہیں ان کے ذمہ لگایا کہ آپ لوگوں نے فلاں فلاں رستے سے فلاں جگہ پہ رک جانا ہے، میں وہاں پہنچوں گا، اس کے بعد ہم اکٹھے چلیں گے۔ اور کہا کہ درخت نہیں کاٹنے، کسی کے گھر نہیں گھسنا، بچوں بوڑھوں کو نہیں کچھ کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، تمہارے مقابلے میں کوئی بھی آئے ان کی گردن اڑا دو۔ یہ مسجد جنگ کا پلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس کے بعد روانہ ہو گئے۔ سیدنا خالد بن ولید کے مقابلے میں کچھ نوجوان اوباش قسم کے آئے، انہوں نے ان کی گردنیں اڑا دیں۔ سیدنا عمر کے سامنے بھی کچھ لوگ آئے تھولے سے، انہوں نے بھی ان کی گردنیں اڑا دیں۔ جو تیسرے صحابہ تھے ان کی تھوڑی زیادہ مزاحمت کی گئی، کچھ ہمارے صحابہ بھی ان میں سے ایک دو شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں کہا تھا بھی آپ لوگوں نے پہنچنا ہے وہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو نقشہ دیا، جو منصوبہ بنایا تھا وہ بھی پہنچ گئے۔ پھر وہاں سے چلے، قربان جائیں، اللہ نے قرآن میں ایک نقشہ لکھا ہے کہ جب ہم فتح دیتے ہیں تو جیسے اللہ نے ایک مثال دی ہے، درخت پہ پھل لگتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک نیچے ہے، اونٹ کی پلان جو ہے اس پہ آپ کی داڑھی مبارک لگ رہی ہے، آپ آ رہے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اونچا نہیں تھا جیسے فخر سے ہوتا ہے کہ آج ہم نے فتح مکہ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، راستے میں لوگ آئے، امان ملتی گئی، اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں پہنچ گئے، وہ شہر جس سے آپ کو نکالا گیا تھا، وہ شہر جہاں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، وہ شہر جہاں پہ آپ کو اتنا تنگ کیا گیا کہ آپ کا جینا محال ہو گیا، اس شہر میں آج اس نبی کی فتح تھی۔ زمین تو زمین، آسمان والے بھی خوش تھے کہ آج وہ فتح مل گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عثمان ان کا نام ہے، جن کے پاس مکے کی چابیاں تھیں، بیت اللہ کی چابیاں تھیں۔ ایک وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا کہ مجھے چابی دو، میں نے بیت اللہ میں نماز پڑھنی ہے، تو اس نے انکار کر دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکار کے دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عثمان ایک وقت آئے گا کہ تو چابیاں مجھے خود دے گا۔ تو وہ حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چابیاں تو میرے پاس تھی، میں یہ سمجھ رہا تھا آج میری گردن اڑا دی جائے گی۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، میں دل میں یہ سمجھ رہا تھا آج چابیاں بھی گئیں اور جسم بھی گیا، آج گردن میری اتار دی جائے گی۔ تو کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طلحہ عثمان بن طلحہ کہاں آئے؟ تو وہ آئے، آپ نے کہا چابیاں، اس نے چابیاں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ تمہیں امان دیتا ہوں، قیامت تک یہ چابیاں تیرے خاندان کے پاس رہیں گی، اور جو بھی تجھ سے یہ چابیاں لے گا وہ ظالم ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور آپ اندر گئے۔ جب اندر گئے تو پہلے دیکھا سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بت تھے۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں ایسے نہیں تھے۔ آپ کے پاس ایک آسا تھا، ان کو مارا اور نیچے گرا دیا اور کہتے جا حکم ذاکم باطن، حق آ گیا،
اور باطن چلا گیا۔ آپ نے حرم شریف کو ان بتوں سے صاف کیا اور تمام بتوں کو گرا دیا، حرم کو صاف کیا۔ پھر پوچھا اینا بلال، اہلا بلال، وہ بلال کہاں ہے جس کو مکے میں تشدد کیا جاتا تھا، جن کو مارا جاتا تھا، جو غلام تھا؟ سیدنا بلال کہاں ہے؟ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ سیدنا بلال تشریف لائے، حضور کے سامنے کہا بلال جاؤ، آج تمہارا دن ہے، جاؤ مکے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اللہ کی صدا بلند کرو اور اذان دو۔ سیدنا بلال کہتے ہیں میں تو غلام تھا، میری یہ حیثیت کیا تھی، لیکن اللہ کے نبی نے مجھے سردار بنا دیا۔ میں مکے کی چھت پہ گیا اور اذان دی۔ وہ لوگ جو مجھے مارا پیٹا کرتے تھے، وہ لوگ جو میرے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، میں تو غلام حبشی تھا، لیکن آج اللہ کے نبی نے مجھے سردار بنا دیا۔ مکے کی زمین پہ سب سے مقدس جگہ بیت اللہ ہے اور بیت اللہ کی چھت پہ میں اذان دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کا دن وہ دن ہے، اس دن کسی کے لیے کوئی بھی دشمنی نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی بھی حساب کتاب نہیں ہے۔ میرے چچا کا جو حساب کتاب تھا ان دنوں سود عام تھا، میرے چچا نے جو لینا تھا وہ میں معاف کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو بھی کسی کے کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ، کوئی مسائل، کوئی خاندانی دشمنی ہے، آج میں سب کو ختم کر دیتا ہوں، سب کے لیے امان ہے۔ آج فتح کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے۔ تو پھر لوگ آتے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیعت کرتے گئے۔ اسی اثنا میں جب عورتوں سے بیعت لی جا رہی تھی تو ہندا بنت عتبہ وہ چھپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، سیدنا عمر کے پاس آئی۔ صفا پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اتلے حصے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ صفا ایک پہاڑی کا نام ہے جو حرم شریف کے اندر ہے، اور سیدنا عمر تھوڑا نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ عورتوں سے بیعت کر رہے تھے، آپ مردوں سے بیعت کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا بیعت کے لیے یہی کہتے تھے اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سیدنا عمر نے کہا کہ آج کے بعد تم اپنے بچوں کو ذبح نہیں کرو گی۔ اس نے کہا ہمارے جو بچے تھے ہم نے پالا جوان کیا، ان کو تم لوگوں نے ذبح کر دیا۔ اس کی آواز پہچان گئے کیونکہ بدر میں اس کا بیٹا مارا گیا تھا، تو اس کی آواز سن لی۔ جب یہ آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچی، کہا ہندا ہے۔ میں کہا یا رسول اللہ میں ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کے چچا کے ساتھ جو رویہ رکھا میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، آج سب کچھ معاف ہے، تجھے بھی عام معافی ہے، تو نے میرے چچا کے ساتھ جو بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدنا حمزہ کی شہادت اس قسم کی ہوئی تھی کہ ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا نہیں، آج معافی ہے، کچھ نہیں ہے، آج کسی کے لیے کسی کا کوئی بدلہ نہیں ہے، آج اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے، اور میں محمد بھی اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے جو بھی واجبات تھے سب میں معاف کرتا ہوں۔ آج خوشی کا دن ہے اور فتح کا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 19 دن مکہ میں رہے، اور نزدیک کے جو گاؤں تھے وہاں بھی وفد بھیجتے رہے کہ بھئی جائیں اسلام کی دعوت دیں۔ ایک بت ہے منات، ایک ہے عزا، یہ مکہ سے 3-4 کلومیٹر دور تھے، ایک 3-4 کلومیٹر دور تھا، ایک 10 کلومیٹر دور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید کو بھیجا، جاؤ اس بت کو ختم کر دو۔ علاقے کے مکہ میں یہ بات پھیل گئی کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو انصار نے آپس میں ایک میٹنگ کی کہ یہ تو وہ شہر ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جہاں بچپنا گزرا، جہاں جوانی گزری، یہاں سے تو ان کو نکالا گیا تھا، ورنہ یہ تو ان کا آبائی شہر ہے۔ اب تو اللہ کے نبی ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، ان کے دل میں یہ وسوسے ہوئے۔ تو اللہ نے وہ بات اپنے نبی کو بتا دی، تو آپ نے بلایا انصار کو، کہا تم نے یہ کیسے سوچ لیا ہے کہ نبی آپ سے خیانت کرے گا؟ میں نے آپ سے جو عہد و پیمان لیا تھا میں اس پہ قائم ہوں، میرا جینا میرا مرنا تم انصاریوں کے ساتھ ہے،
میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں مکے سے محبت کرتا ہوں، جو میرا آبائی شہر ہے، لیکن میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا میں وہ کبھی نہیں توڑوں گا، میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گا، مکہ میں نہیں رہوں گا۔ تو انصاریوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ بے انتہا خوش ہو گئے کہ ہم آئے تو تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، اب جائیں گے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ 19 دن مکہ میں رہے۔ جب مکہ میں پوری صفائی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد آپ نے وہاں ایک گورنر مقرر کیا، وہاں کا نظام سونپا اور واپس مدینہ تشریف لائے۔ یہ مختصر فتح مکہ کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فتح مکہ کب ہوا۔ یہ 8 ہجری میں فتح ہوا، 19 رمضان تھی۔ 19 اس میں تاریخ میں تھوڑا سا کہیں فرق آتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام 9 رمضان کو وہاں سے روانہ ہوئے، 19 کو مکہ فتح ہو گیا۔ 8 ہجری تھی۔ ہجری یہ سمجھ لیں، ہجری اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ہجری کہتے ہیں کہ جو ہجرت سے جو اسلامی جو مہینہ ہوتا ہے اس کو ہجری کہتے ہیں، جو ہم لوگ زیادہ تر جانتے ہیں اس کو عیسوی کہتے ہیں۔ یہ 1924 چل رہا ہے، اس کو عیسوی کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہے۔ اور ہجری جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تب یہ ترتیب پایا، تو 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا تھا۔ تو ایک ساتھی نے فرمائش کی کہ اگر ٹائم بچ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہیں، جب جنگ حنین ہوئی تو وہ قیدی ہو کے آئیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ واقعہ دوبارہ ایک مرتبہ سنا دیں۔ اگر ٹائم ہے تو ہے جی ٹائم، اچھا جی، بس کوشش کرتا ہوں کہ 1-2 منٹ میں اس کو مکاؤں۔ جب غزوہ حنین آیا تو بہت سے قیدی مسلمانوں کی قید میں آ گئے، ان کو ایک جگہ باندھ دیا گیا، ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں۔ جب قیدیوں کو باندھنے کے بعد راؤنڈ مارا گیا، چکر لگایا گیا کہ دیکھیں ان کو کیسے باندھا گیا یا کیا ہے، کتنے ہیں، تو اس میں ایک عورت تھی، بوڑھی عورت تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پوچھا کون محمد؟ انہوں نے کہا ابھی بتایا محمد بن عبداللہ۔ تو کہا فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان کی بہن ہوں۔ تو صحابہ نے کہا ان کی بہن ہے، وہ تو ایک ہیں، کہا مجھے لے کے تو چلو۔ تو انہوں نے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ایک خاتون ہے، ایسے ایسے کہتی ہے۔ آپ نے کہا لے کے آؤ، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاتون آئی تو اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ آپ نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا تو کون ہے۔ اس نے کہا میں دائی حلیمہ کی بیٹی شیبہ ہوں، میں نے آپ کو بچپن میں کھلایا، میں نے آپ کو بچپن میں اکٹھے ہم نے دودھ پیا، آپ میرے بھائی ہیں، آپ نے ایک مرتبہ مجھے اپنے دانتوں سے کاٹا تھا، یہ دیکھیں یہ نشان وہ ہیں۔ جب اس نے یہ باتیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے زار و قطار رونے لگ گئے اور کہا میری بہن مجھے پتہ نہیں تھا کہ تو میری بہن ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، وہ چادر بچھائی اور اس کو بٹھایا، کہا کیا چاہتی ہو؟ میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو میری بہن ہو، میرے گھر میں رہو، اگر اپنے قبیلے کے پاس جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اچھے خاصے طوائف دیے، اس کو دیا۔ اس نے کہا میں اکیلی نہیں جانا چاہتی، میں کہتی ہوں میرے قبیلے کے جتنے بھی لوگ آج آپ لوگوں نے قید کر رکھے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ بہن، تیری وجہ سے آج سب کے لیے امان ہے، ہم نے سب کو چھوڑ دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کا مال غنیمت بھی ان کو واپس کر دو، یہ میری بہن ہے اور اس کو جانے دو۔ تو وہ ایک عورت، خوش نصیب عورت، کئی ہزار کئی سو بلکہ قیدیوں کے لیے رحمت بن گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا، ان کو جانے دیا، اپنی بہن کو کوئی تحفے طوائف بھی دیے،
ان کو روانہ کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔